هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شدید المحال۔ وہی خدا ہے جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے، جو خوف کا سبب بھی ہے اور امید کا ذریعہ بھی، نیز پانی سے لبریز بادلوں کو بلند کرتا ہے۔ بجلی کی کڑک اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے اس کی تسبیح پڑھتی ہے، اور فرشتے بھی اللہ سے ڈرتے ہوئے یہی کرتے ہیں۔ اللہ ہی بجلیوں کو بھیجتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے بجلی گرا دیتا ہے، اور یہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں، حالانکہ اللہ زبردست تدبیر کرنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ایسی نشانیوں کو ذکر کیا اور ایسی قدرت کی نشانیوں کی طرف توجہ دلائی جو بیک وقت امید اور خوف دو متضاد کیفیتیں پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ پہلے بندوں کی حفاظت کا ذکر کیا گیا، لہو معقبات من بین یدیہ، کہ ہر بندے کے ساتھ خدا کے فرشتے معمور ہیں، جن میں بعض اس کے سب اگلے پچھلے اعمال لکھتے ہیں، اور بعض خدا کے حکم کے موافق ان بلاؤں کو دفع کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں جن سے حق تعالیٰ بندے کو بچانا چاہتا ہے۔ جس طرح اس عالم میں خدا کی عام عادت یہی ہے کہ جو چیز پیدا کرتا ہے اس کے ظاہری اسباب بھی مہیا کر دیتا ہے، ایسے ہی اس نے کچھ باطنی اسباب اور ذرائع پیدا کیے ہیں جن کو ہماری آنکھیں نہیں دیکھتی، لیکن مشیت الہی کی تنفیذ اور اس کا مقتضا ان کے واسطے سے، یعنی اسی طرح روحانی اور نہ دکھنے والے ذرائع سے ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی نگہبانی اور مہربانی سے جو ہمیشہ اس کی طرف سے ہوتی رہتی ہے، کسی قوم کو محروم نہیں کرتا جب تک وہ اپنی روش اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں بدلتی۔ جب بدلتی ہے تو پھر آفت آتی ہے، پھر کسی کے ٹالے نہیں ٹلتی، نہ کسی کی مدد اس وقت کام دیتی ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے بدعمالیوں سے جو آفت و مصیبت آتی ہے اس کا ذکر کیا، پہلے بندوں کی حفاظت کا ذکر ہوا، پھر بدعمالیوں سے جو آفت اور مصیبت آتی ہے اس کا تذکرہ ہوا۔ معلوم ہوا کہ خدا کی ذات شان انعام، یعنی جزا دینا، بدلہ دینا، انعام سے نوازنا، اور شان انتقام یعنی سزا دینا، اور جو گناہ کیا ہے اس کے جرم کے ارتکاب کے حساب سے پکڑ لینا، دونوں کی جامع ہے۔ اسی مناسبت سے یہاں بعض ایسی نشانیوں کو ذکر فرمایا جن میں ایک ساتھ امید کا بھی تذکرہ ہے اور خوف کا بھی معاملہ ہے۔ تو دو متضاد جو کیفیتیں ہیں اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں، یعنی جب بجلی چمکتی ہے تو امید بنتی ہے کہ بارش آئے گی، اور ڈر بھی لگتا ہے کہیں گر کر ہلاکت کا سبب نہ بن جائے۔ بھاری بادل پانی کے بھرے ہوئے آتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے کہ باران رحمت کا نزول ہوگا، ساتھ ہی یہ فکر رہتی ہے کہ پانی کا کہیں طوفان نہ آ جائے۔ ٹھیک اسی طرح انسان کو چاہیے کہ رحمت الہی کا امیدوار رہے، مگر ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے مامون اور بے فکر نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت قوت والا اور بہت غضبناک بھی ہے۔ یہاں پر وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ فرمایا گیا، تو گرجنے والا بادل یا فرشتہ زبان حال یا زبان قال سے حق تعالیٰ کی تسبیح و تحمید بیان کرتا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، دنیا کی کائنات کی ہر چیز خدا کی تسبیح و تحمید میں ہے، لیکن انسان اسے سمجھ نہیں سکتے، اور تمام فرشتے ہیبت اور خوف کے ساتھ اس کی حمد و ثنا اور تسبیح و تمجید میں مشغول رہتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں کچھ خاص الفاظ ہے، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ، تو رعد، اسی طرح صواعق، تو علماء نے اس کی بہت بہترین تشریح کی ہے۔ رعد اور برق وغیرہ کے متعلق آج کل کی تحقیق یہ ہے کہ بادلوں میں قوت کہربائیہ موجبہ، یعنی پازیٹیو الیکٹرک فورس پائی جاتی ہے، اور زمین میں نیگیٹیو الیکٹرک فورس پائی جاتی ہے۔ جو بادل زمین سے زیادہ نزدیک ہو اس میں گاہ بگاہ زمین کی نیگیٹیو الیکٹرک فورس سرایت کر جاتی ہے، پھر اس بادل کے اوپر بسا اوقات وہ بادل گزرتے ہیں جن میں پازیٹیو الیکٹرک فورس موجود ہے، اور یہ قاعدہ تجربے سے معلوم ہو چکا ہے کہ مختلف قسم کے الیکٹرک فورس رکھنے والے دو جسم جب آپس میں ٹکرا جائیں تو ہر ایک اپنے فورس کو اپنی طرف کھینچتے ہیں،
تو دونوں کے مل جانے سے شدید حرارت پیدا ہوتی ہے، اور اس حرارت شدیدہ سے دونوں بادلوں کے حجم کے مناسبت سے ایک شعلہ آگ کا اٹھتا ہے جو صاعقہ کہلاتا ہے۔ اس صاعقہ کی چمک اور روشنی برق اور بجلی کہلاتی ہے، اور ہوا میں اس کے سرایت کر جانے سے جو آواز نکلتی ہے وہ رعد اور فورس کا ایک سنگم کہلاتا ہے۔ اور یہی آتشی شرارہ کبھی بادلوں اور ہواؤں کو پھاڑ کر نیچے گر جاتا ہے، جس کے نہایت عجیب و غریب آثار مشاہدہ کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ مکانوں کو بھی گرا سکتا ہے، پہاڑوں کو پھاڑ سکتا ہے، جانداروں کو ہلاک کر سکتا ہے، گاڑیوں کو نقصان میں ڈال سکتا ہے۔ بعض اوقات یہاں تک دیکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے نہایت احتیاط سے صرف ایک آدمی کا کپڑا چاک کیا اور اسے کسی درخت پر لٹکا دیا، باقی جو آدمی اس کپڑے کو پہنے ہوا تھا اس کے جسم کو کوئی صدمہ اور کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ تو جسے دیکھ کر یہی خیال گزرتا ہے کہ بجلی کی یہ جو قوت ہے اور یہ جو آتشی شعلہ ہے، اس میں کوئی ذی شعور اور ذی اختیار قوت نہ دکھائی دینے والے طریقے سے کام کر رہی ہے، جس کو ہم دیکھ تو نہیں سکتے۔ ہم کو ضرورت نہیں کہ ہم اس کو اندر تک گہرائی تک سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہمیں جو دکھتا ہے اسی ہم سمجھ سکتے ہیں، لیکن جو ہمیں دکھائی نہیں دیتا وہ اسے ہم سمجھ نہیں سکتے، بس ہمیں اس کا یقین رکھنا چاہیے۔ لیکن یہ بیان کرنے والے خود اقرار کرتے ہیں کہ روح کی طرح انسان کے اندر جو روح ہے اس کی طرح ایک الیکٹرک فورس کی اصل حقیقت پر بھی اس وقت تک پردہ پڑا ہوا ہے جس وقت تک ایک انسان کو وحی کے ذریعے سے شناسہ نہ کرایا جائے۔ جب وحی کے ذریعے سے یہ ساری بات انسان کے کانوں تک آتی ہے تب انسان سمجھتا ہے کہ جس طرح جسم کا تعلق ایک روح کے ساتھ ہے، اسی طرح ایک کائنات کا تعلق، اس کے ہر مخلوق کا تعلق ایک روحانی قوت کے ساتھ ہے جس پر فرشتہ مامور ہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم اور دوسرے ارباب کشف و شہود کا بیان ہے کہ تمام نظام عالم میں ظاہری اسباب کے علاوہ باطنی اسباب کا ایک عظیم الشان سلسلہ کار فرما ہے۔ جو کچھ ہم یہاں دیکھتے ہیں وہ صرف صورت ہے، لیکن اس صورت میں ایک نہ دکھائی دینے والی طاقت پوشیدہ ہے، اس کے ادراک تک اور اس کی گہرائی تک عام لوگوں کی رسائی نہیں ہو سکتی، صرف حقیقت والے اسے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ بہترین انداز میں بیان فرمایا۔ اس لیے جب بھی کوئی اس طرح کا معاملہ آپ دیکھیں اور بجلی کی کڑک سنیں تو فوراً سبحان من یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ 3 مرتبہ کہیں، اور اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک۔ کہتے ہیں کہ وہم یجادلون فی اللہ وہو شدید المحال، ان جھگڑنے والوں پر عذاب کی بجلی نہ گرا دے۔ حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عرب کے ایک متکبر رئیس کے پاس آدمی بھیجا کہ اسے میرے پاس بلا لاؤ۔ قاصد گیا، کہا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تجھے بلاتے ہیں۔ کہنے لگا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کون ہے؟ العیاذ باللہ، اور اللہ کیا چیز ہے؟ العیاذ باللہ۔ پھر وہ سامنے سے کہتا ہے تمہارا اللہ سونے کا ہے یا چاندی کا ہے یا تانبے کا؟ تو اس طرح سے جب اس نے گفتگو کی اور اس طرح سے گستاخانہ کلمات بکے تو پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک بادل اٹھا، فوراً بجلی گری اور اس کی کھوپڑی سر سے جدا کر دی۔ بعض روایات میں ایک عامر بن طفیل اور اربد بن ربیعہ نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا ہم اسلام لاتے ہیں بشرطے کہ آپ کے بعد ہمیں خلافت ملے۔ آپ نے انکار فرما دیا۔ دونوں یہ کہہ کر اٹھے کہ ہم مدینے کی وادی کو آپ کے مقابلے میں پیدل اور سواروں سے بھر دیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ اس کو روک دے گا، اور ایسا ہی ہوا کہ وہ دونوں چلے، راستے میں اربد پر بجلی گری اور عامر طاعون کی بیماری سے ہلاک ہو گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں اس کے اندر خدا کی قدرت اس طریقے سے کار فرما ہے جس کو ظاہر بھی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، بلکہ حقیقت میں جس کو اللہ تعالیٰ نے بصیرت سے نوازا ہے وہی دیکھ سکتا ہے۔ نیز یہاں پر سمجھنے کی بات ہے کہ یہ بجلی بھی اللہ کی جو قدرت ہے، بادل پانی سے بھرا ہوتا ہے، فضا کے بلندیوں پر پہنچنے کے بعد بے حد ٹھنڈا ہو جاتا ہے، لیکن اسی سے بجلی جیسی چیز پیدا ہوتی ہے جو آگ کے شعلے کی طرح ہوتی ہے، اور جس چیز پر گرتی ہے اسے جلا کر خاکستر کر دیتی ہے۔ حالانکہ آگ اور پانی اپنی خصوصیت کے اعتبار سے دو متضاد اور الگ الگ چیزیں ہیں، جس طریقے سے آپ کو اس آیت کریمہ میں امید اور خوف کے بارے میں بتلایا گیا، اسی طرح بادلوں کا بلندی پر اٹھتے رہنا، جہاں ضرورت ہو وہاں پر جا کر برسنا، یہ خدا کی عظیم قدرت ہے۔ پانی کس قدر وزنی چیز ہے، اور جو چیز بوجھل ہوتی ہے وہ اوپر سے نیچے کی طرف گر جاتی ہے، لیکن بادل ہوا کی پشت پر سوار ہو کر فضا میں تیرتا رہتا ہے۔ یہ بجلی خدا کے حکم سے چلتی ہے۔ بہت ممکن ہے کہ جس طرح ہر انسان کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرشتہ لگایا ہے، بادل کے
ایک ایک قطرے میں اللہ تعالیٰ نے فرشتہ معمور رکھا ہو. یہ بجلی خدا کے حکم سے چلتی ہے، یہ بھی خوف ہوتا ہے کہ کہیں کسی پر گر نہ جائے، اور یہ بھی امید ہوتی ہے کہ اس کے بعد بارش ہو اور انسان کے کھیت سیراب ہو. قرآن مجید نے یہ بھی بتا دیا کہ بجلی کی گرج اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح کی ایک شکل ہے. اس میں بہت سے مشرک قوموں اور مشرک لوگوں کے اس خیال کی تردید بھی ہو گئی کہ بجلی دیویوں اور دیوتاؤں کا ہتھیار ہے. نعوذ باللہ. تعریف و تسبیح کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بجلی اسی گرجدار آواز میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہو، اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ بجلی جیسی آگ والی مخلوق ہو یا فرشتوں جیسی نورانی مخلوق ہو، سب احکام الہی کا آگے سر جھکائے ہوئے. یہ سر جھکانا خود زبان حال سے اللہ تعالیٰ کی تعریف و تسبیح ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنی تعریف اور اپنی تسبیح بیان کرنے والا بنا دے.